بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں گٹھے ہوئے طاقتور جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی ہوں اور میرا قد ایسا ہے کہ ہزاروں میں الگ تھلگ لگتا ہوں۔ میرے متعلق یہ احساس مجھے سب انسپیکٹر شمس الحق، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ اور چند اور آدمیوں نے دلایا تھا۔ اب میں نے اپنے آپ کو یہ احساس دلا دیا کہ میں اتنا دلکش جوان ہوں کہ بھوت پریت روحیں اور بدروحیں بھی مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہیں۔ انگریزوں کے متعلق تو میں نے سنا تھا کہ جو عقل انگریزوں میں ہے وہ دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں، لیکن میرے معاملے میں وہ انگریز افسر بڑا ہی بیوقوف ثابت ہوا جس نے مجھے محض میرا قد بت اور ظاہری کشش دیکھ کر ASI کے عہدے پر پولیس میں بھرتی کر لیا تھا۔ کیا انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ شکل اور عقل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ ہم لوگوں میں یہی خرابی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا قد کاٹ اور شکل و صورت دیکھتے ہیں، عقل اور سیرت نہیں دیکھتے۔ چونکہ یہی رواج ہے اس لیے ہم اپنے چہروں کو سنوارتے اور جسموں کو خوشنما لباس سے سجاتے ہیں اور اپنے اوپر برتری کا مصنوعی خول چڑھا کر اپنے آپ کو تصوروں میں ساتویں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ علم کے بغیر انسان ایک جسم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں صرف لکھ پڑھ سکتا تھا، یہ میری تعلیم تھی۔ علم صفر تھا۔ میں جسم کی طاقت اور خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا اور میں صرف جسمانی ضروریات سے واقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انسان کی کچھ روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے ذہن کا تصور کچھ اور تھا، تو یہ تصور میرے سامنے حقیقت بن کر آ گیا تھا۔ میں نے روحیں نہ صرف دیکھی تھی بلکہ ان کے ساتھ باتیں کی اور انہیں چھو کر بھی محسوس کیا تھا۔ اب ہر طرف سے میرے کانوں میں یہی الفاظ پڑنے لگے تھے کہ تم طاقتور ہو، تم خوبرو ہو، تم دراز قد ہو، تم پرکشش ہو۔ تو مجھ میں جو ذرا سی عقل تھی وہ بھی ماری گئی۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میرا مذہب کیا ہے۔ میں نے چٹا گانگ میں مولوی کا جو واز سنا تھا اس سے مجھے ذرا سا دھچکا لگا تھا، لیکن میں سنبھل گیا۔ میں واز اور پند و نصیحت کی دنیا سے دور نکل گیا تھا۔ سانپوں کی ملکہ نے مجھے کہا تھا کہ تم 600 سال پہلے ایسے ہی طاقتور ہوا کرتے تھے۔ وہ 600 سال سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں 600 سال پہلے کے تصورات میں کھو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو شہزادے کے روپ میں دیکھا۔ یہ تصورات اتنے حسین تھے کہ ان میں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پاپی اور پارسا میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ پاپی اپنے اوپر ماضی کا طلسم طاری کیے رکھتا ہے اور پارسا کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔ میں تصوروں سے زیادہ دیر اپنا دل نہ بہلا سکا۔ میرے تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر شمس الحق 4-5 دنوں سے پولیس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں تھانہ میری تحویل میں تھا۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں چیدہ پولیس افسروں کی کانفرنس ہے۔ شمس الحق کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ کیسی کانفرنس ہے۔ انگریز افسر کانفرنس نہیں بلایا کرتے تھے، وہ کام کرتے اور 2 ٹوک احکام دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی خاص بات تھی جس کے لیے چند ایک پولیس افسروں کو بلایا گیا تھا۔ شمس الحق واپس آیا تو اس نے اپنے تھانے کی کانفرنس بلائی جس میں ہم 4 افراد تھے۔ ایک شمس الحق خود تھا، میں تھا اور تھانے کے دونوں ہیڈ کانسٹیبل تھے جن میں ایک احمد علی عبداللہ تھا اور دوسرا بہاری ہندو تھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ مصیبت ہمارے ہی سر پر آئے گی۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے کہا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو کانفرنس ہوئی ہے یہ بن مندر کے متعلق تھی۔ DIG اینڈریو آیا ہوا تھا۔ میں تمہیں اس کانفرنس کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بن مندر ہمارے تھانے کے علاقے میں آتا ہے۔ ہمیں کوئی خاص ذمہ داری نہیں دی گئی۔ یہ تحقیقات اسپیشل برانچ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ہمیں چوکنا رہنے پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ DIG یا SP یا DSP یا تینوں کسی وقت یہاں آ ٹپکیں۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے کانفرنس کی کارروائی اور احکام کے متعلق جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ DIG نے کہا، کچھ عرصے سے مخبر اطلاعیں دے رہے تھے کہ جرائم پیشہ گروہوں نے جنگلوں میں اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ وہ مختلف جرائم کر کے دشوار گزار جنگلوں میں رپوش ہو جاتے ہیں۔ ملاح انہیں اپنی کشتیوں میں ادھر ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں اور رہزنوں کے گروہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ان
ملاحوں کو دل کھول کر اجرت دیتے ہیں۔ اس صوبے کے دیہات کے لوگ مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنے کمزور ہیں کہ ان مجرموں کو اپنے گھروں میں چھپا لیتے اور ان کی خدمت خاطر کرتے ہیں۔ ڈی آئی جی نے 2-3 سنگین وارداتیں سنا کر کہا، حکومت برطانیہ اپنے اس پالیسی پر بڑی سختی سے عمل کراتی ہے کہ کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ کوئی مذہب کتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا جائے، انگریز حکومت کو اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن مخبروں نے کچھ ایسی اطلاعیں دی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چٹاگانگ کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں کہیں ایک نیا مذہب یا نیا عقیدہ یا نیا فرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے ہمیں بتایا کہ ڈی آئی جی نقشے پر ہمارے تھانے کے علاقے کی ایک جگہ دکھا کر کہا، اس جگہ ایک بہت ہی پرانا مندر ہے یا صدیوں پہلے یہ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ رہی ہے۔ اس جگہ کے متعلق کوئی مصدقہ اطلاع نہیں مل رہی۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ گروہ کا اڈا ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں درویش یا سادھو قسم کے لوگ رہتے ہیں اور وہ کسی نئے عقیدے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ کسی کے عقیدے میں دخل اندازی نہ کی جائے، لیکن پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ شیطانی اوصاف میں یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے ڈکیٹی اور رہزنی کو اپنے عقیدے میں جائز بلکہ فرض قرار دے رکھا ہے۔ ہماری حکومت ایسے مذہب یا عقیدے کو برداشت نہیں کر سکتی جس کی بنیاد جرائم پر رکھی گئی ہو۔ کوئی مذہب شیطانی اوصاف کو گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک عیسائی کی حیثیت سے میں ایسے عقیدے یا فرقے کو تباہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں یا ہندو، آپ کا بھی یہی فرض ہونا چاہیے کہ انسان کو شیطان کا پجاری بنانے والوں کو ختم کریں۔ پولیس آفیسر کی حیثیت سے بھی آپ کو ایسا فرقہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور، ایک مسلمان انسپیکٹر نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس جگہ کو گھیرے میں لے کر چھاپا ماریں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ اگر وہاں مشکوک لوگ ملیں تو انہیں حراست میں لے کر تفتیش کی جائے۔ ہم یہ اقدام سوچ چکے ہیں، ڈی آئی جی نے کہا، لیکن ہمیں کچھ اور شک بھی ہے۔ میں اپنے ہندو افسروں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندو مذہب میں اتنی لچک اور گنجائش موجود ہے کہ سادھو، رشی، مہنت، جوگی اور یوگی وغیرہ عبادت کے اپنے اور نت نئے طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تارک الدنیا ہو جاتے ہیں، وہ پورا دن سورج کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اذیت میں رکھتے ہیں۔ وہ لکڑی کے تختوں میں بے شمار کیلیں اس طرح ٹھونکتے ہیں کہ کیلوں کے نوکدار سرے دوسری طرف نکل آتے ہیں۔ یہ تارک الدنیا سادھو وغیرہ ان کیلوں پر سوتے ہیں، آگ پر ننگے پاؤں چلتے ہیں، برفانی علاقوں میں جا کر تمام کپڑے اتار دیتے اور ننگے رہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جسم کو اذیت دینا عبادت ہے، اس سے روح کو تسکین ملتی ہے اور مرنے کے بعد روح بھٹکتی نہیں۔ میں ہندو مذہب کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پجاریوں کے مختلف طریقے بیان کر رہا ہوں جن سے وہ اپنے بھگوان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی روح بھٹکتی نہ پھرے اور اگلے جنم میں وہ سکھی اور خوشحال انسانوں کے روپ میں دنیا میں آئے۔ ہندو مذہب میں انسانی اعضاء اور انسانی جان کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ ان عقیدوں اور رسومات کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیا فرقہ بن رہا ہے یہ ہندو مذہب کے ہی سادھو بنا رہے ہوں گے۔ انہوں نے کوئی نیا تجربہ کیا ہوگا اور وہ مذہب کو اس نئے راستے پر ڈال رہے ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں اپنے ہندو افسروں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی صداقت اور وقار کے تحفظ کے لیے اس نئے فرقے کو مقبول عام ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ ایک انگریز کی زبان سے ہندوؤں کے مذہب کی یہ کمزوریاں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ شمس الحق نے ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی شک تھا اگر یہاں کوئی نیا مذہبی فرقہ اٹھ رہا ہے تو وہ ہندو مذہب ہی سے نکلا ہوگا۔ بندر اور سانپ کی پوجا کرنے والوں نے عبادت کا کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اور دیوتا یا کوئی اور جعلی خدا بنا لیا ہو۔ ڈی آئی جی نے اس کے بعد اسلام کے متعلق بات کی۔ شمس الحق نے بتایا کہ ڈی آئی جی نے کہا،
بنگال میں خصوصاً چٹاگانگ کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے، یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اور یہاں اسلام کا غلبہ ہے۔ اگر یہاں کوئی اور مذہب تخلیق ہو رہا ہے تو یہ یقیناً اسلام کے خلاف ہوگا اور اس کی تبلیغ مسلمانوں میں ہوگی۔ دیہات میں مسلمان آباد ہیں جو تعلیم سے بے بہرا اور پسماندہ ہیں، وہ غریب بھی ہیں چونکہ یہ نیا فرقہ یا عقیدہ جرائم کو جائز سمجھتا ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ یہ غریب اور پسماندہ لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اس نئے مذہب میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا آپ جو مسلمان ہیں اسے اپنا فرض نہیں سمجھیں گے کہ اپنے مذہب کو بچائیں؟ دیکھا انگریز کتنی عقل مند قوم ہے، شمس الحق نے ہم سے کہا۔ اس انگریز ڈی آئی جی نے ہندوؤں کو بھی بھڑکا دیا اور مسلمانوں کو بھی۔ ڈاکوؤں وغیرہ کو ہم دیسی لوگ ہی پکڑا کرتے ہیں، اس لیے ڈی آئی جی نے ہمیں ہمارے مذہبوں کے نام پر اس پر اسرار اور خطرناک گروہ کے خلاف تیار کرنے کی کوشش کی، جس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ اس کا بن مندر کو اپنا اڈا بنا رکھا ہے۔ جب شمس الحق ہمیں بتا رہا تھا کہ ڈی آئی جی نے کانفرنس میں کیا کہا ہے، اس وقت میں اس کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ شمس الحق کو بتا دوں یا نہ بتاؤں کہ بن مندر میں روحیں آباد ہیں اور وہاں سانپوں کی ملکہ کا راج ہے جس کی عمر 1000 سال ہو گئی ہے۔ میں سوچتا رہا لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سوچ کر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ مجھے یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سانپوں کی ملکہ نے مجھے خبردار کیا تھا کہ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے وہ کسی کو نہ بتاؤں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں خود اسی مخلوق میں سے تھا جو بن مندر میں رہتی تھی۔ میں خاموشی سے شمس الحق کی باتیں سنتا رہا۔ ڈی آئی جی نے کانفرنس میں کہا، یہ اطلاعیں بھی ملی ہیں کہ بن مندر میں اگر کوئی غیر قانونی کارروائی یا سرگرمی ہو رہی ہے تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مندر جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا بھی نہیں۔ یہ مندر اسیب زدہ ہے۔ مخبروں کو مندر کے قریب جو آدمی کھڑے نظر آتے ہیں وہ مرے ہوں کی بدروہیں ہیں۔ خطرہ ہے کہ کسی نے وہاں جانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں بدروہوں میں یقین رکھتا ہوں۔ بعض مرے ہوئے انسانوں کی بدروہیں نظر آتی ہیں لیکن وہ کسی زندہ انسان کو نقصان نہیں پہنچایا کرتی۔ ہمیں بن مندر پر قبضہ نہیں کرنا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ اگر بدروہیں ہیں تو ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے۔ شمس الحق نے بتایا کہ ڈی آئی جی نے اصل بات سب سے آخر میں کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کچھ سیاسی لیڈر اپنے فائدے کی خاطر ہماری حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ انہوں نے چند ایک پیشہ ور مجرموں کو اپنے اثر میں لے لیا ہے۔ انہیں وہ شراب پلاتے ہیں، انہیں بہت زیادہ اجرت دیتے ہیں اور یہ مجرم ان ریل گاڑیوں کے نیچے جن میں کوئی بڑا انگریز افسر سفر کر رہا ہو دستی بم رکھ کر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سرکاری دفتروں میں بھی بم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں چند ایک جگہوں پر بموں کے دھماکے ہو چکے ہیں لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا وہ کرنا چاہتے تھے۔ وائس رائے کی ریل گاڑی کو بھی بم سے اڑانے کی کوشش ہو چکی ہے۔ بم ریل گاڑی کے نیچے پھٹ گیا تھا لیکن وائس رائے صاحب بہادر بال بچ گئے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ ہندوستان میں جو دہشت پسند اور تباہ کار گروہ بن گئے ہیں انہیں بنگال سے بہت مدد مل رہی ہے۔ دستی بم بنگال میں تیار ہوتے ہیں اور یہاں جعلی کرنسی بھی تیار ہو رہی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ بنگال میں بھی دہشت پسند گروہ بن رہے ہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو پکڑا نہ گیا تو ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام الناس کی جان و مال اور امن و سکون کی حفاظت کریں۔ ان جنگلوں میں اور دلدل کے علاقوں میں مجرموں کو پکڑنا بہت مشکل ہے لیکن ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں تاج برطانیہ سے تنخواہ مل رہی ہے۔ آپ کو حکومت برطانیہ نے افسری دی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اس اعزاز کے قابل ہیں۔ اس کانفرنس میں ہمیں بن مندر کا راز معلوم کرنے کی اور اگر وہاں کوئی غیر قانونی کارروائی ہو رہی ہے تو اسے روکنے کی اسکیم بنانی ہے اور اس اسکیم پر آپ لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ شمس الحق نے ہمیں بتایا کہ پہلے روز کانفرنس میں اسی پر بحث ہوتی رہی کہ بن مندر میں کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن ڈی آئی جی نے کانفرنس میں اعلان کیا کہ جو افسر بن
مندر کا راز معلوم کر کے وہاں اگر کوئی اڈا ہے تو اسے ختم کرے گا یا وہاں کے ایک بھی مجرم کو پکڑے گا اسے 1000 روپیہ نقد انعام اور اگلے عہدے کی ترقی دی جائے گی۔ اس زمانے میں 1000 روپیہ اتنی بڑی رقم ہوتی تھی کہ جب شمس الحق نے ہمیں بتایا کہ 1000 روپیہ انعام مقرر ہوا ہے تو میرا سانس رک گیا تھا اور مجھے خیال آیا تھا کہ انگریز باقی بادشاہ ہیں۔ ڈی آئی جی نے دوسرا اعلان یہ کیا کہ پولیس کی اسپیشل برانچ میں ایک اور اسپیشل برانچ بنا دی گئی ہے جو جنگلوں میں چھپے ہوئے مجرموں کو پکڑے گی۔ یہ 2 اعلان کر کے ڈی آئی جی نے باقی کام انگریز ایس پی سانڈرس کے سپرد کیا اور چلا گیا۔ ایس پی سانڈرس نے انسپیکٹروں کی کانفرنس کو بتایا کہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ذہین اور ہوشیار مخبروں کو بھیجا جائے جو دیہاتیوں کے بیس میں بن مندر پر نظر رکھیں اور ہر روز رپورٹ دیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ ایک مسلمان انسپیکٹر منصور الحسن جو بنگال کا ہی رہنے والا تھا اٹھا، یہ کام عام قسم کے مخبروں کا نہیں۔ اس نے ایس پی سانڈرس سے کہا، پولیس کے مخبر معمولی قسم کی اطلاعیں فراہم کر سکتے ہیں، یہ لوگ چونکہ غریب بھی ہیں اس لیے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ لالچ میں آ کر ہمیں غلط اطلاعیں دے سکتے ہیں اور اکثر وہ ایسا کیا بھی کرتے ہیں۔ یہ کام نازک اور خطرناک ہے، اس میں مخبری کے لیے کوئی ذمہ دار افسر ہونا چاہیے جس کا عہدہ کم از کم انسپیکٹر ہو، وہ بنگالی ہو اور وہ اردو زبان بھی روانی سے بول سکتا ہو۔ ایس پی کو یہ تجویز پسند آئی، اس نے مسکراتے ہوئے تمام سب انسپیکٹروں پر نگاہ دوڑائی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی اپنے آپ کو خود اس کام کے لیے پیش کرتا ہے یا یہ انتخاب اسے خود کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر تک کسی نے بھی اپنے آپ کو پیش نہ کیا۔ ایسا انسپیکٹر کون ہو سکتا ہے؟ ایس پی نے پوچھا۔ انسپیکٹر منصور اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ میری تجویز ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ کام میں ہی اپنے ذمہ لے لوں۔ میں بنگالی ہوں، دیہاتی علاقے کی دشواریوں سے واقف ہوں اور میں اردو بھی اس طرح بول سکتا ہوں کہ مجھ پر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ میں بنگالی ہوں، لیکن آپ شکل و صورت اور قد بد سے بنگالی لگتے ہیں، ایک انسپیکٹر نے کہا۔ صوبہ بہار کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے کہ میں بنگالی لگتا ہوں، میں جب کپڑے اتار کر دیہاتی کسانوں کا بیس بدل لوں گا تو مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا کہ میں کسی اور صوبے کا آدمی ہوں اور اجنبی ہوں۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے بتایا کہ انسپیکٹر منصور کو اس فورس میں شامل کر لیا گیا ہے جو بن مندر اور ارد گرد کے علاقے کا خفیہ جائزہ لے کر اگر ضرورت ہوئی تو کوئی کارروائی کرے گی۔ وہاں جو سکیم بنی ہے اس میں ہمارے تھانے کو کوئی کام نہیں دیا گیا، شمس الحق نے ہمیں کہا، لیکن ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس فورس کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے، تم بھی اس علاقے سے گزرتے رہتے ہو، اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے پکڑ لو۔ میں پریشان ہو گیا، میری پریشانی یہ تھی کہ بن مندر میں جو بھی اس نیت سے جائے گا وہاں کے حالات معلوم کرے وہ مارا جائے گا۔ میں اپنا انسانی فرض سمجھتا تھا کہ شمس الحق کو بتا دوں کہ ایس پی سانڈرس کو خبردار کر دو کہ وہاں کسی کو نہ بھیجے، لیکن میں کہتا تو مجھ سے پوچھا جاتا کہ تم کس طرح جانتے ہو، تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ رات کو اسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، میں ڈرتا رہا کہ آپ سب انسپیکٹر صاحب کو بتا ہی نہ دیں کہ آپ بن مندر سے واقف ہیں، کبھی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا ورنہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ میں نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایس پی سانڈرس کی اسپیشل فورس اور انسپیکٹر منصور وہاں گئے تو زندہ نہیں رہیں گے، آپ وہاں جائیں۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے کہا، وہاں جو کوئی آپ سے ملے اسے بتا دیں کہ ان کا راز معلوم کرنے کی اسکیم بن چکی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، وہ تو روحیں ہیں، وہ ہر کسی کی نیت بانپ لیتی ہیں، اس کے باوجود آپ جائیں۔ احمد علی نے کہا، وہ روحیں آپ سے خوش ہو جائیں گی کہ آپ کی وفاداری ان کے ساتھ ہے۔ احمد علی، میں نے اسے پوچھا، تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہو کہ میں وہاں جاؤں؟ اس سے پہلے تم ہی مجھے وہاں بھیجتے رہے ہو۔ وہ ہنس پڑا، پھر سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، میرا کچھ لالچ ہے، آپ کو وہاں سے کچھ ملے گا تو آپ میرا حصہ ضرور نکالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان روحوں نے قبول کر لیا ہے، معلوم نہیں مجھے قبول کریں نہ کریں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ اس کی ہر بات صحیح اور برحق لگتی تھی۔ میں نے اس اثر کو کچھ زیادہ ہی قبول کر لیا تھا۔ چوتھی رات مجھے ادھر جانے کا موقع ملا۔ یہ موقع پیدا کرنے میں احمد علی نے
بہت مدد کی تھی۔ میں شام گہری ہو جانے کے بعد اپنے کوارٹر سے نکلا۔ اب میرے قدم تیزی اور خود اعتمادی سے اٹھتے تھے۔ راستے سے واقفیت ہو گئی تھی۔ پہلے کی طرح میں کوئی ڈر اور خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے آپ میں ایک قوت کا احساس تھا جو پہلے مجھ میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس احساس سے مجھے اپنے آپ سے تکبر کی بو آنے لگی جو مجھے بڑی اچھی لگی۔ مجھ میں غرور بھی پیدا ہو گیا۔ جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے درختوں کی ٹہنیاں میرے منہ کو لگتی تھیں اور میں ان سے بچتا چلا جا رہا تھا۔ ایسی ایک موٹی ٹہنی میری چھاتی پر لگی۔ میں نے اسے غصے سے پکڑا اور اتنی طاقت سے جھٹکا دیا کہ ٹہنی تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ مجھے فتح کا سرور محسوس ہوا، جیسے میں نے دشمن کا ایک بازو کاٹ کر پھینک دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے ان ٹہنیوں سے بچنے کے لیے بار بار سر جھکانا پڑتا ہے، اس سے میری توہین ہوتی ہے۔ میں نے گردن اکڑا لی اور ٹہنیوں کو پکڑ پکڑ کر مروڑتا توڑتا گیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو۔ آج میں بھی کہتا ہوں کہ تکبر کو خدا بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور تکبر نے جابر اور قہار بادشاہوں کے تختے الٹے اور انہیں ذلیل و خوار کر کے قسم پرسی کے عالم میں مارا ہے۔ لیکن تکبر اور غرور میں ایسا نشہ ہے جو دماغ کو چڑھتا ہے تو انسان سیانوں کو ہی نہیں خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ تکبر اپنے جسم کی طاقت کا ہو یا اپنی حکومت کا نشہ ایک سا ہوتا ہے۔ یہ نشہ خود نہیں اترتا، نہ انسان اسے اتارنا چاہتا ہے، اسے خدا کا ایک جھٹکا اتارتا ہے، اور جب یہ اترتا ہے تو دنیا بدلی ہوئی ہوتی ہے، انسان بدلے ہوئے ہوتے ہیں، سب کی نظروں میں نفرت اور قہر ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو نفرت سے گھورتے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو اپنے دل کے آئینے میں دیکھیے، مگر دل کا آئینہ دھندلا سا ہوتا ہے، شفاف آئینہ ضمیر کا ہے، دیکھو تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ذرا اور کوشش کرو تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے ہمت اور جرأت چاہیے۔ تکبر اور غرور کے نشے میں نکلے ہوں میں ہمت اور جرأت نہیں رہتی۔ میں آج اپنی نظروں کی حقارت سے بھاگتا پھر رہا ہوں، کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اپنا آپ اپنا ضمیر دشمن ہو گیا ہے۔ گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ خدا مجھے ڈھونڈ رہا تھا، آج میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں خدا کا دتکارا ہوا خلق کا راندہ ہوا انسان ہوں۔ میں نے اپنی جوانی کے سمندر میں روشنی کے مینار بجھا دیے تھے، آج سمندر سے ابری ایک چٹان پر بیٹھا ہوں، ہر طرف سمندر ہے، بکھری ہوئی غسیلی لہریں مجھ پر لپک رہی ہیں۔ اپنا ایک ہی بیٹا ہے، جوان ہے، یہ تحریر اس کے لیے چھوڑ چلا ہوں۔ میرے عزیز بیٹے، میرا اعمال نامہ سیاہ، میرا دل سیاہ اور میرا ضمیر سیاہ ہے، لیکن مجھے تاریک نہ سمجھ لینا، میں روشنی کا مینار ہوں، بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے جلتا ہوا دیا ہوں، میری روشنی سے نظریں نہ پھیرنا۔ میں نے چٹاگانگ کی مسجد میں مولوی کا واعظ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس نے کہا تھا اسلام کا تحفظ اور اپنے مذہب کی تبلیغ کریں۔ اب ایک انگریز DIG کہہ گیا تھا کہ یہ نیا فرقہ جو گناہوں اور جرائم کو جائز قرار دیتا ہے، یہ اسلام کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر شیطانوں کا یہ فرقہ پھیل گیا تو سب سے زیادہ نقصان اسلام کو پہنچے گا، کیونکہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ مگر دنیا کے لالچ نے میرے ذہن سے اسلام کی عظمت صاف کر دی تھی۔ میں شیطان کا چیلا بن چکا تھا، میں اپنی خواہشوں کا غلام ہو گیا تھا، اور میں تکبر اور غرور کے نشے میں بدمست ٹہنیوں کو توڑتا اور راستہ بناتا جا رہا تھا۔ آگے ندی آ گئی تو میں اپنے آپ میں مسکرا دیا۔ یہ ندی پر طنز تھی، جیسے ندی نے میرے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہو، اور میں نے کہا ہو کہ روک کے دیکھ مجھے، لیکن میں ندی میں نہ اترا، ذرا پرے لکڑی کا پل تھا، اس سے ندی عبور کی۔ میں اپنے کپڑے نہیں بھگونا چاہتا تھا کیونکہ مجھے واپس آنا تھا، مجھ پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چاند اب پھیکا پھیکا سا تھا، ابھی افق سے اٹھ ہی رہا تھا اور پورا بھی نہیں تھا۔ جہاں درخت گھنے تھے وہاں اندھیرا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔